کر لیں اپنا ٹائم لے لیں. جی سر تھوڑی کم ہے. یہ سی ڈی ختم کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. آپ کو اس موسم میں بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ سب تشریف لائے ہیں. آج آپ کو زحمت دی ہے ہماری ٹیم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کرائم کے, جس میں ایک نوجوان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ بھی ہوا, اور اس میں بھی بہت کم وقت میں اسلام آباد پولیس میں ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا صاحب کی قیادت میں اور ان کے ایس پی صاحبان اور ان کے ایس ایچ او صاحبان, ایس ڈی پی او صاحبان اور ایس ایس پی نے سب نے مل کے ان کے جو ملزم تھے ان کو گرفتار کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی شاید ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ جو سب کے ذہنوں پہ نقش ہے, اور وہ F9 جیسے پارک میں ایک نوجوان کی بڑی افسوسناک ہلاکت تھی. اس سلسلے میں کافی سب لوگوں کو احساس تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں اس طرح کے واقعے کا ہونا وہ کوئی اتنا اچھی بات نہیں تھی, اور اس طرح کا واقعہ کہیں پہ بھی ہو تو اچھا نہیں ہوتا, لیکن ایسی جگہوں پہ وہ زیادہ ایک سب لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے, اور اسلام آباد جیسے پرامن شہر کے لیے جو کہ خوبصورت جگہ ہے اور اس کے لیے بھی لوگوں کے لیے کوئی اچھی یاداشت نہیں ہوتی. آج صبح ایک پولیس انکاؤنٹر میں وہاں اس کا جو ایک ملزم تھا محسن کے نام سے, تفصیلات آپ سے شیئر کر دیں گے, وہ پولیس کے ساتھ جو کل انہوں نے گرفتار کیا تھا اور وہ جہنم واصل ہوا یا وہ اپنے انجام کو پہنچا. اس کے اپنے ساتھی بھی ساتھ تھے. تفصیلات آپ کو مزید ہم ڈیٹیل بتا دیں گے, لیکن یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا. ہم اس کے جس طرح کے پہلے بھی جو کچھ چیزیں چل رہے ہیں ہم ان مجرموں کو پیچھے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. دوسرا جو محسن علی خان جو ملزم ہے اور اس کے ساتھ ولد عطا محمد, اور دوسرے ملزم کا نام ہے امتیاز اللہ ولد عبدالستار. یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں. 3 قتل کے مقدمات میں بھکر اور جھنگ میں یہ مطلوب تھے, اور دہشت گردی اور سنگین مقدمات میں اور بھی ان پہ تھا. جہاں تک بات آتی ہے موٹیو کی کہ اس کی وجہ کیا تھی, کیا اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی یا کوئی اور ایشو, وہ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی سراغ نہیں ملا کہ ہم اس کا رخ کسی اور طرف موڑیں. یہ ایک واقعہ جس میں ان لوگوں کا, اسلام آباد جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پہ جب ہم لوگوں کو آنے دیتے ہیں, زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. چاہے وہ کوئی سیاسی اجتماع کو لیے جب آپ سارے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں یہ تخصیص نہیں رہ جاتی کہ کون لوگ آئیں گے. تو اسی طریقے سے اسلام آباد کی طرف بھی جو لوگ پہنچے اور انہوں نے یہ واردات کی. یہ لوگ مختلف جگہوں پہ سپاٹ بھی ہوئے, ہم نے ان کو دیکھا بھی گیا بعد میں جب تفتیش کی گئی, اور اس جگہ پہ بھی ان کے پاس جس طرح کے ہتھیار تھا وہ عام طور پہ ہوتا نہیں, لیکن وہ اسپیشلائزڈ ویپن تھے ان کے پاس. اور رابری انہوں نے کوشش کی. جب اس نوجوان نے, وہ ایک لمس کا پڑھا لکھا نوجوان تھا, اور جب اس نے ریزسٹ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ہم اس کے, ان کے والدین کے, ان کے عزیز و اقارب کے اور تمام وہ لوگ جو اس واقعے کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوئے, ہم ان کے ہمیں دکھ کا بھی احساس ہے. اور اسلام آباد پولیس نے آج اس ایک اہم واقعے پہ جو ہوئی ہے ڈیولپمنٹ, وہ اس سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے بلایا گیا. آپ کے کوئی اور سوالات ہوں تو ضرور بتائیں. سر یہ جو ابھی پولیس مقابلہ ہوا ہے یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ بارہ کے علاقے میں. آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں گے. وہاں کے جو ایس ایچ او صاحب تھے وہ بھی اس میں موجود تھے. وہ زیادہ تفصیلات پھر کوآپریشن میں آپ کو بتا دی جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں ریکارڈ یافتہ بھی تھے پیچھے پولیٹیکل کیسز کے اندر, لیکن وہ کس طرح, مطلب ایک پکنک پوائنٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں, وہ اکثر واک کرنے لوگ جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, واک کرتے ہوئے تو کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, کس طرح یہ کہتے ہیں کہ رابری کے چکر میں اس نے آگے سے دیکھیے, جب تو اس طرح کی جگہ پہ اس طرح کا واقعہ ہونا, اس پہ ہم کافی بات کر سکتے ہیں کہ یہ یا تو ہو نا ٹارگٹ, تو پھر تو پتہ ہو کس کے پاس پیسے ہیں کس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ ایک جو کرمنل نے جو کرنا چاہتا ہے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس نوجوان کو اس وقت پہ جب سے کیا, سو اس لیے کوئی ٹارگیٹڈ نہیں تھا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے کہ اسی لڑکے کو کرنا ہے. ایجوکیشن بوائز کے حوالے سے کافی واقعات ہو رہے ہیں,
जुड़वा शहरों में हो रहे हैं किसके वाले से? डिलीवरी बॉयज में पिज्जा के हो गए या कोई भी जो बाइक पे जो राइडर जाते नहीं देखिए, वो जो मैं हालांकि उसके हवाले मेरा ख्याल है इसमें ऐसी प्रोफाइलिंग नहीं है कि ये किसी वजह से नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ वा- कि इसमें कोई एसओपी बनाई जा रही है इनके लिए क्योंकि बाइकिए वाले भी बहुत ज्यादा हो गए मशरूफ ग्रोथ है इनकी देखिए, मैंने जो अर्ज़ किया ना कि ये दो बिल्कुल अलहदा अलहदा वाक़यात हैं, अलहदा अलहदा जगहों पे हुए हैं, अलहदा अलहदा उसके मोटिव्स हैं, अलहदा अलहदा उसकी जगह हैं। हम इसको लिंक नहीं कर सकते किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या एक किसी ट्रेड के साथ। ये दो अलहदा अलहदा वाक़यात की जो मैंने बात की, और दूसरे में तो देखिए ना जिस तरह यहाँ के लोकल लोग थे तो फौरी तौर पे पकड़े गए, ज़्यादा देर नहीं लगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ी काफ़ी ज़्यादा, और जब भक्कर से और झंग जैसे इलाकों से आते हैं तो पुलिस को वहाँ तक जाना पड़ता है, क्लू से क्लू मिलाते हुए वक्त लगता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ट्रेड से मुंसलिक कर सकते हैं। अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है कि इस्लामाबाद में अगर एवरेज निकाली जाए रोज़ की, हर आधे घंटे बाद स्नैचिंग और असले के लोग पे मोबाइल भी छीनते हैं, मोटरसाइकिल पर होते हैं, 1 to 5 पे समझ लीजिए 2-2 4-4 बंदे भी होते हैं। ऐसा भी मैंने देखा कि इस्लामाबाद के एक ही सेक्टर में एक डकैती हुई और 10 मिनट बाद उसी ग्रुप ने उसी इलाके में दूसरी डकैती की है। ठीक है, इस हवाले से पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जो आपने डाटा दिया ना हर आधे घंटे बाद, तो फिर वो हम डाटा इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपने बड़ी स्पेसिफिक बात की है, उस पर हम देख लेते हैं। मैं डाटा आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। हमारे पास डाटा सोर्सेज दो होते हैं, एक होता है जिसमें हम FIR हो जाती है, उसके बाद 1-5 का जो एक सिस्टम है जिस पे कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर आप सारे लोग बाहर जाके 1-5 पे कॉल कर दें तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो वो डाटा जब आ जाएगा तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ये कहना कि जुड़वा शहरों में स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये शायद गलत होगा, लेकिन उसके लिए जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कैमरास लगेंगे। इसके अलावा ये कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, या मतलब आधे घंटे वाली बात से शायद मैं इत्तेफाक ना करूं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर क्राइम होता है और एक ही जगह पे एक से ज़्यादा वारदात होती हैं जो कि हो सकती हैं, उसकी हम सद्देबाब कर सकते हैं। आईजी साहब, इस्लामाबाद में मीडिया की तरफ से हमेशा पुलिस को दामन आता रहा है, जो कुछ यहाँ से प्रेस रिलीज जाती है मनोवान वो छपती है। तो अगर आप अपना रिकॉर्ड किसी दिन चेक करवाएं तो क्या उससे सेटिस्फाई हैं कि जितना क्राइम इस्लामाबाद में हो रहा है और पुलिस जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, क्राइम को रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इस पर आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, जो हमारी प्रेस रिलीज़ जो आती है वो आपके सामने है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मेरी टीम की कारकर्दगी से, और मैं मीडिया से भी मुतमईन हूँ कि जो चीज़ होती है बिल्कुल बताते हैं। मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है और इनसे भी कोई शिकायत नहीं है। मेरे बस में, आपके बस में वो कोशिश है जो हम कर रहे हैं। जहाँ तक हुकूमत का ताउन हमें हासिल है वो आपके सामने है कि इन 50 दिनों में 55 दिनों में जो कुछ हो चुका है वो इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिसे बता रहे हैं कि एक ही जगह पे 3 दिन हर सफ़ेद गाड़ी जो थी उसकी सेफ्टी तो मशकूक थी, फिर भी इसी टीम ने की है ना। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि मेरी टीम के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अपना काम ठीक कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारी भी ये कोशिश होती है कि आने वाला दिन गुजरने वाले दिन से बेहतर हो, और यही उसकी निशानी है। जहाँ पे कहीं पे कोताही होती है, मैं इनकी बात पूरी कर लूँ अगर इजाज़त है, तो जहाँ पे कोई कोताही होती है उसमें किसी को, चाहे वो ईद का दिन भी हो, अगर कोई नाके पे भी ना पहुँचा हो तो उसको उसके घर आराम से कह दिया जाता है कि आप वहीं तशरीफ़ रखें जहाँ पहले तशरीफ़ रखते थे। आपकी बात पहले, उनकी बात फिर आपकी बात। नाके हुआ करते थे और इस तरह के जो मशकूक अफराद हैं वो दाखिल होते हुए ज़रा सोचते थे कि यार नाका है, पुलिस रोकेगी, चेक करेगी। लेकिन पिछले दौर में ये नाके ख़त्म कर दिए गए। तो क्या दोबारा इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि दोबारा के नाके भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसका दिल करता है वो रिक्शा भी लेके आ जाता है, वो गधा गाड़ी लेके भी इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें सारी बैन है इस्लामाबाद, लेकिन एंट्री पॉइंट पे कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रोकता नहीं है। ना इन मशकूक अफराद के बाहर से ही जाते हैं और यहाँ पर वारदात करने के बाद शहर से बाहर निकल जाते हैं। आपका ताल्लुक किस चीज़ से? इनकी बात पूरी हो ले, एक का इसका जवाब दे दूँ। आपका किस चीज़ से ताल्लुक है? किस ARY से? ये बात उनकी मैं पूरी का जवाब दे दूँ ना, फिर उर्दू से करें, बारी बारी नहीं, वो उनका अपना सवाल है, आपका अपना सवाल होगा। नाके जो हैं उनका मकसद एक होता है कि हम ऐसी जगहों पे कंट्रोल कर सकें जहाँ जहाँ पे हमें कोई वक्त मिल सके। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपके अर्बन एरियाज़ में, लाहौर में भी तकरीबन 31 जगहों पे सेफ सिटी के हमने डिजिटल नाके लगाए। अभी भी हमारी कोशिश होगी कि हम डिजिटल तरीक़ों से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, रादर के लोगों को तकलीफ़ हो कि हर गाड़ी को बग़ैर किसी प्रोफाइलिंग के रोका जाए। अभी 8 पॉइंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इसी तरह तकरीबन 9 पॉइंट्स रेड जोन, जिसको मैं अब ग्रीन जोन का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की मूवमेंट रखें कि वो सब के लिए ग्रीन एरिया बने। हम लोगों को ये मैसेज ही ना दें कि इस्लामाबाद के दिल में एक रेड जोन है।
ہم یہ میسیج ضرور دینا چاہیں گے کہ وہاں پہ گرین زون ہے جہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, انوائرمنٹل فرینڈلی ہے, بائسیکلز جائیں, باقی وہاں پہ اس طرح کی انٹری ہو کہ جو کنٹرول ہو, جس میں ہم چیک کر سکیں اگر کسی چیز پہ رسپانس ٹائم ہمیں مل سکے رادر ان کو. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ انٹری ایگزٹ پہ لازمی طور پہ ایسی جگہ ہوں جس پہ ہم اپنے پلاننگ کے تحت بغیر کسی روز کا کام نہ ہو, دن رات کا ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں پولیس چیکنگ کرے جب ہم انہیں مانیٹر نہیں کر سکتے. اگر چیکنگ ہو تو کیمراز کے انڈر ہو تاکہ پتہ لگ سکے. ہمیں یقین ہے کہ پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ طریقے ڈھونڈ لیں گے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی ویزیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی رہے اتنا بہتر رہے گا. اب آپ بتائیے. جب یہ ناکے ختم کیے گئے تھے, صاف یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان ناکوں کو نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم واچ کریں گے, بلکہ ہم مختلف مقامات کے اوپر ناکے بھی لگائیں گے. اچانک جو آپ کے اس کی کتنی کی افادیت ہوئی ہے, اور جو آپ کا جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس سے فائدہ ہوا ہے ناکوں کی نسبت؟ نہیں, ابھی وہ پوری طرح نہیں ہو سکا ٹیکنالوجی کا. ہاں, ٹیکنالوجی کا ہمیں فائدہ ضرور ہوا ہے. جو ہم نے نیا پیٹرولنگ سسٹم دیا ہے, جو تھانوں سے نکال کے ایک سینٹرلائز پیٹرولنگ ہے, جو ایگل اسکواڈز ہیں, جو فیلکن ہیں, وہ پورے اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح 15 کا جو سسٹم ہم نے ایک نمبر دیا ہے جس پہ آپ کال کریں, اس سے یہ ہوگا کہ کل آپ کو سیف سٹی کی اتھارٹی کی طرف سے, سیف سٹی اسلام آباد آفس کی طرف سے آپ کو بتا دیں گے 15 دنوں میں کتنی کالز آئی ہیں. تو وی ول شیئر ڈیٹا ود یو, جس کو آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنا کرائم ہوا ہے, کتنی کالز آئی ہیں اور کتنی فیک تھیں, کتنی ریئل تھیں, تاکہ ہم آپ کو ایک ساتھ ملا کے چلیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. میرا سوال پولیس کوآپریشن کی شکایت کے حوالے سے ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ادھر جیٹن ٹرن پہ, جو موٹر سائیکل والا تھا وہ فوت ہو گیا 2 گھنٹے کے بعد یہاں پہ روڈ کے سائڈ پہ. تو وہ مردان سے تعلق رکھتے ہیں. 2:45 کا یہ واقعہ ہے دن کا. تو وہ جو فیملی ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے, FIR تو درج ہوا ہے, درخواست بھی دی ہے, اور گاڑی کا جو بمپر ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے, لیکن جو کیمریز ہیں ان کی مدد سے مطلب اس کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں, جو مطلب جس نے مارا ہے اس کو وہ بھاگ گیا اسی وقت. لیکن پولیس کے اس طرح رویے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو اسپیسیفک کوشچن ہے اس کا رسپانس جب تک ہم پتہ نہیں کریں گے ایسے دے نہیں سکیں گے. ہم اس کے انسیڈنٹ کو دیکھ لیتے ہیں, اس پہ جو جو کچھ ہوا آپ کو بتا دیں. ایگل اسکواڈ کے آپ کے جو بائکرز ہیں وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں. رمنا میں آپ کا پیٹرول پمپ ہے PSO, تو جو سہالہ میں ایگل اسکواڈ ہے, جو لوئی بیر میں ہے, یا جو کرنول میں ہے, یا جو نیلور میں ہے, وہ بھی یہاں پر آتے پیٹرول ڈلواتے ہیں, اور پر ڈے آپ ان کو 2 لیٹر فیول دیتے ہیں. وہ کیا مناسب ہے ان کی پیٹرولنگ کے حوالے سے؟ اور اتنے دور سے جب وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں وہ بڑے مسائل ہیں, ان کو 2 لیٹر تو ویسے ہی پورا ہو جاتا ہو. میرا خیال ہے آپ کی معلومات تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, نہ پیٹرول کے حوالے سے نہ کچھ اور حوالے سے. ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو سارا پتہ ہے. آپ کے پاس کافی تعداد میں جو ہے انسپیکٹر جو ہے وہ سینئر موجود ہیں. یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسپیکٹروں کو لگائیں سب انسپیکٹر کی جگہ. یہ اس ٹیم کا پروگیٹو ہے جس نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. میری یہ سن لیں, ہمارے لیے میں نے آپ کی بات پہلے بھی تھی نا اسی ایک پریس کانفرنس میں, اس کا جواب آج بھی وہی ہے کہ یہ ٹیم کی سلیکشن ہے. ٹیم کے جو کمانڈر نے جو لوگ سلیکٹ کرنے ہیں, شہری بھی ہیں, خالی رپورٹر نہیں ہیں. پرپلس یہ ہے کہ جو نئے پروموٹ ہوئے ہیں ASI سے, ان کو آپ ایسے لگا رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھانہ کس طرح چلانا ہے, جرائم پہ کس طرح. اس وجہ سے بھی اسلام آباد میں جرائم میں اضافہ. یہ DIG آپریشن آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کی آبزرویشن ہے, آپ کی آبزرویشن پچھلی پریس کانفرنس میں بھی سنی گئی, آپ ہی کی طرف سے تھی, آج بھی سنی گئی ہے. آج بھی اس پہ عرض یہ ہے کہ اس ٹیم کی سلیکشن میرا کام ہے, یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آگے کی ٹیم کی سلیکشن ان کا کام ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی ویسے ہی ہوگی جیسے پرفارمنس پہ. گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ بحریہ ٹاؤن والے جو ہیں, بحریہ ٹاؤن والے جو ہیں ان کا, یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ یہ بری بات ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ میرا ایک سوال لینا ہے جی. سر کرائم ڈائری ہمیں ایک ملا کرتی ہے, اس میں مدعیوں کے نمبر لکھے ہوتے تھے جو اب نکال دیے گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کرائم ڈائری میں مدعیوں کے نمبر ہوتے تھے پہلے, اب نکال دیے گئے. چیک کر لیں, اس میں ہونے چاہیے ہوں گے. FIR میں بھی ہوتے ہیں, اگر مدعی سے FIR میں بھی ہوتے ہیں. جو لوگ اب 15 پہ کال کرتے ہیں, آپ سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جس کا جو بھی کیس ہو انہیں کہیں کہ 15 پہ کال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 کی ہر کال ریکارڈڈ ہے. وہ ایک طرح سے وہ ایک ریکارڈ ہے. آپ کے ڈیلی ڈائری پہ تو مرضی سے شاید لکھے یا نہ لکھے, لیکن اس کا تو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور ہم اس سارے کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہم یہاں سے بیٹھ کے بالکل, جو اگر فرض کیا FIR نہیں ہوتی اور کال آئی ہوئی ہے تو ہم خود IG آفس چیک کرتا ہے, DIG آفس چیک کرتا ہے کہ جناب یہ کال آئی ہے, اس پہ اگر پرچہ کیوں نہیں ہوا.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی ٹرانسپیرنسی اور بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں میں گے. یہ عرض کر رہا جی. تھا کہ بیریا ٹول والوں کا انفلوئنس ہر جگہ پہ موجود ہے. تو لوئی وہ بھیل کون ہے؟ علاقہ جو ہے اس میں کبھی کوئی واردات ہوتی ہے جو بیریا ٹاؤن کا ایریا ہے تو اس کو بیریا ٹاؤن کا نام نہیں لکھا جاتا, نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لکھا جاتا. تھانے کا نام بیریا ٹاؤن کر دیں. تھانے کا نام بیریا ٹاؤن. جی یہ مذاق والی بات ہو جائے نا. دیکھیں نا, میرے ساتھ جو پولیس اسٹیشن کی بات ہے میں اسی کا نام لکھوں گا نا. میں اب اسلام آباد کا نام اسلام آباد ہی لکھوں گا نا. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لکھنے کی وجہ بتائیں گے آپ. میرا خیال ہے کہ جو تقریباً سب کا ہی ایسے ہوتا ہوگا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اپنی ٹیم سے مطمئن اور ٹیم سے مراد آپ کی اسلام آباد پولیس ہے. کل آپ کی پریس نہیں, میری ٹیم سے مراد پریس بھی ہے. جی باری باری. ریلیز آئی تھی جی جی. ایس ایس پی ٹریفک کو بڑی سختی سے دی گئی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے لوگ اگر کہیں پہ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف اس کو فائن کیا جائے بلکہ سسپینڈ کیا جائے. میں نے آتے ہوئے آپ کو چھوٹی سی ویڈیو فوٹو بھیجی ہے, یہ سری نگر آئی ہے. آپ کے پاورتی جو لوگ ہوتے ہیں موٹر سائیکلس کی جی جی ہیلمٹ پہننا وہ پسند نہیں کرتے, نہیں پہنا ہوا, میں نے بھیجی چیک کر لیجیے گا. نمبر پلیٹس نہیں ہوتی, تھانوں میں کھڑے موٹر سائیکل کو یوز کر رہے تھے جو پکڑے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی جو فورس ہے, جو ڈسپلن فورس ہے, اس کو آپ اس میں نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں اپنی پریس ریلیز کیا تھی. جی میں اس طرح کہتا ہوں اپنی کارکردگی پہ اور اپنے لوگوں کی کارکردگی پہ. جو آپ نے کہا پریس ریلیز کل گئی آپ کو, جی کل آئی تھی. اس میں کیا لکھا تھا؟ کہ ایس ایس پی ٹریفک کو بڑی سختی سے تو جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور باقیوں کے خلاف بھی ہو جائے گی. باقی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, باقی جو ہیں کے مطابق یہ کریم اوبر جو چل رہی ہے اس میں بھی جرائم پیشہ افراد جو اس میں مختلف وارداتیں مٹاتے ہیں, شراب, چرس, کوکین, اس طرح کی بھی آگے پیچھے سپلائی بھی کرتے ہیں. تو آیا کہ اس حوالے سے بھی کوئی آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں اس حوالے سے, ان کو گاڑیوں کو کیسے چیک کیا جائے گا کہ پیسنجر کیا لے کے جا رہا ہے کیا نہیں لے کے جا رہا ہے؟ کوئی تخصیص نہیں ہے. دیکھیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون ہے, ہم سب کو چیک کریں گے. ڈی آئی جی صاحب خود سن بھی رہے ہیں. جتنے بھی مسائل ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اگر کمپنی کی گاڑی ہے وہ چیک نہیں ہوگی, یہ کہیں پہ نہیں لکھا. جب قانون کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کی کمپنی کا نام کیا ہے. ہر گاڑی جس پہ شک ہوگا, ہاں انفارمیشن کی بیس پہ کام کریں. ایسے ہر کسی کو نہ چیک کرنا شروع کر دیں. ضرور ان کے پاس سے کوئی انفارمیشن کا سسٹم بنائیں گے تو بات ہوگی. ایسے ہر دروازہ اگر ہم کھٹکھٹانا شروع کر دیں تو ایسے سب لوگ تنگ ہوں گے نا. ہمیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میں ادھر ہی ہوں, پھر آپ سے سن لیتے ساری بات. مرگلا روڈ پہ کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, لڑکی سے گاڑی مطلب قابو ہو گئی. وہاں پہ اکثر لوگ مطلب ریس لگاتے ہیں, بائک والے بھی, گاڑیاں والے بھی, باقاعدہ لگاتے ہیں.